کی فیملی کا حصہ ہیں جناب, اور ان کو بھی یہاں پہ بلاتے ہیں. پلیز ویلکم جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. احسن خان تو ماشاءاللہ خیریت سے لگ رہے ہیں, لوکنگ ویری گڈ, اور خیریت سے لگ آپ رہے بھی ہیں, بہت, یو آر آلسو اور لوکنگ ویری خیر گڈ. کی باتیں بھی آپ نے کی بہت. دیکھیں بالکل بات بڑی ضروری سمپل ہے بات ہے احسن. نا. ہماری تہذیب, ہماری ثقافت میں خاندان کا خوبصورت تصور جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم مذہب سے ہٹ کے بھی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں, پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, تو ان سب جگہوں پہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ خاندان جڑ کے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹمز بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت خیال کیا جاتا ہے. لیکن آج جیسے کہ احسن نے کہا, اولڈ ہومز کا کانسیپٹ, بھائی ہم آئی ریممبر اسی پلیٹ فارم پہ 15 سال پہلے, 10 سال پہلے یہی بات کرتے تھے کہ یہ اولڈ ہومز کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ کیوں, مطلب باہر کے ممالک میں ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ کہ ماں باپ اس عمر پہ آئے جب ان سے نہیں سنبھالے جا رہے یا وہ زیادہ توجہ چاہتے ہیں تو اس وقت ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈال دیا. دیکھیں پاکستان میں اولڈ ہوم بننے کا ایک ریزن تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں, بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب اولاد نہیں تھے, تو جب وقت آیا تو ان کے رشتہ دار وغیرہ ان کو نہیں سنبھال پائے, ان کی سچویشن ایسی تھی کہ ان کو اولڈ ہوم میں جانا پڑا. یا بہت مرتبہ جگن کئی لوگوں کا کوئی ہوتا ہی نہیں آگے پیچھے. وہی میں والی کچھ بات ایسے نا کہ لوگوں کو کوئی بھی نہ جانتا ہو. ہوں کہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں, دور ہیں, بچھڑ گئے اور الگ اکیلے رہتے ہیں. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جن کے بچے ہٹے کٹے ہیں, اپنے گھروں میں بسے ہوئے ہیں, وہ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو لانا نہیں چاہتے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا گھر بھی ان کے پاس اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کی صحیح کفالت کی, ان کو پیار دیا. ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے کہ اماں ہر تھوڑی دیر کے بعد چائے مانگ لیتی ہیں, یا ابا جو ہیں وہ ڈانٹتے بہت ہیں, تو بس ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا. آئی ایم سوری ویورز, میں نے اپنے خاندان میں ایک ایسا ایگزامپل دیکھا جس سے میری روح کانپ گئی, اور سچی بات ہے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ قطع تعلق کسی بھی کیس میں کبھی بھی نہیں کی لوگوں نے کیا کیا کیا, لیکن یہ ایک واحد میری دور سے رشتہ دار ہیں, میرے ابا کی کزنس ہیں. وہ 3 بہنیں ہیں, تینوں کی شادیاں کر کے ان کی ماں باپ نے ان کو سیٹل کیا. باپ کی ڈیتھ ہوئی, ماں کو ڈیمینشیا ہو گیا, یعنی کہ یادداشت کا جو ایک پرابلم ہوتا ہے, آپ کو یاد نہیں رہتا, آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کھو جاتے ہیں. ان کو ڈیمینشیا ہوا, وہ لاہور میں تھی, اور تینوں بیٹیاں امریکہ میں. اب اگر تینوں بھی 4 مہینے پاکستان میں لگا لیں تو کیا بڑی بات تھی, یا اپنی ماں کی امیگریشن کا کوئی معاملہ بنا لیتی یا کوئی چیز کر دیتی. کچھ نہیں کیا, ان کو لاہور میں ایک اولڈ ہوم میں ڈالا, اور 3 مہینے کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے, یہ چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہوں گی, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان صاحب حیثیت نہیں ہوتا, فائنینشلی کمزور ہوتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے, تو وہ تو اچھے خاصے امیر لوگ تھے. سو بات یہ ہے کہ ویورز, وہی ماں باپ جنہوں نے ہمیں اف تک نہیں کی, ہم چھوٹے تھے, بیمار ہوتے تھے, ساری ساری رات ہمارے ساتھ جاگتے تھے, اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمارے پیٹ بھرے, ہمیں تعلیم دی, ہمیں پیار دیا, ہمارے لیے کیا نہیں کیا, اور جب ان کا وقت آیا, جب وہ بچوں کی طرح ہو گئے, تو ہم نے ان کا خیال نہیں کیا. یہ بہت ایک سیریس پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. بھائی بھوکا سو رہا ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن خود جو ہے وہ عید کی شاپنگ کی جا رہی ہے, 3 سوٹ مرد بھی لے رہے ہیں, 3 سوٹ بیوی کے لیے لیے جا رہے ہیں, بچوں کے لیے چیزیں لیے جا رہی ہیں. لیکن بھائی جو ہے سگا بھائی, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عزت سے سحری کر لے یا افطار کر لے. سو ویورز, ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے, دکھاوا اور دنیاوی نانسنس سے باہر نکلیں, اور یاد رکھیں کہ اگر اپنی آخرت کو آپ نے خوشگوار بنانا ہے, ایسا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں, تو سب سے پہلے ان کو راضی کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ دار, آپ کی فیملی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے, چاہے آپ کے بھائی بہن ہوں, چاہے آپ کے ماں باپ ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی یا بہن کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بچے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, تو سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. کلوں کے بعد کوئی منہ نہیں لگاتا کہ کہیں ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان بچوں کو کون پالے گا. سو ویورز پلیز تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں, اور یاد رکھیں اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھنا, اپنے ارد گرد والوں کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر مسلمان ہیں تو یاد رکھیں, آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ ہمسایوں کا آپ نے ایسے خیال رکھنا ہے کہ جیسے اپنے سگے رشتہ داروں کا.
तो जिस मजहब में आपको ये सिखाया जाता है कि हमसायों को वैल्यू दें, अगर कोई इंसान, इवन ख्वाजा सराओं के लिए बहुत से हकूक बताए गए हैं और ये बताया गया है कि उनके साथ हमने किस किस्म की ट्रीटमेंट रखनी है। जब हर जेंडर, हर मजहब के बंदे के साथ अच्छा चलने को कहा है, तो फिर हम उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखते जो हमारा खून है, जो हमारे सगे हैं। हम अपने सगों के साथ बेगाने बन जाते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में बहुत गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो फ़र्ज़ है और उनको ख्याल रखना है, और उन हकूक़ जो हैं वो हमारे उनकी तरफ बनते हैं। बिल्कुल सही है जुगन, बहुत अच्छी आपने बात आज की। और हमेशा की तरह ये एक सोशल इशू भी है। दीन में तो हमें हुक्म है, लेकिन सोशली हम सबको हुक्म दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी बेहतर से बेहतर हो जाए, तो इस निज़ाम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि मॉरली हम ये कहते हैं कि अगर साइंटिफिकली बहुत लोग तरक्की कर गए, लेकिन मॉरली वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। वही उसकी वजह वेलफेयर ये है, सोसाइटीज़ को देखें आप, नहीं कनाडा को देखें, नहीं, कनाडा बट मैं कितना ख्याल जनरल रखता है फैमिली अपने की बात कर लोगों रहा हूँ, को। हाँ। फैमिलीज की, कि वहाँ पे मैं बिनते फातिमा गया, यहाँ पे एक बहुत ओल्ड होम है, बिल्कुल। तो आप यकीन कीजिए मुझे हैरत हुई ये सुन के। और वो साहिबा बहुत अच्छा ओल्ड होम चलाती हैं, उनको हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए। मैं गई हुई हूँ उन्होंने कुछ साल कहा पहले। कि बहुत बड़े घर की एक खातून यहाँ पे हैं, घर बार है, सब कुछ है, बच्चे ट्रैवल करने चले गए और अपनी माँ को यहाँ छोड़ दिया। हमें रकम देंगे अच्छी खासी कि आप इनकी ये हिफाजत डोनेशन के कीजिए। तौर पे आप रख अच्छा, लें। कि मेरी माँ का ख्याल रख लें। वापस आए 2-3 महीने बाद, माँ को यहाँ पे आए हुए 2 साल गुजर गए हैं, उसको लेने नहीं आए कि आप इतना अच्छा पाल रहे हैं तो आप तो पैसे ऐसे ले ही लें। फाउंटेन हाउस, लाखों रुपए, हाँ लाहौर में बिल्कुल, फाउंटेन हाउस, जहाँ में पे भी यही हाल। मैंने पर्सनली भी बड़ा वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू में काम किया, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और व्यूअर्स, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, और है। उनको जान के वहाँ उनके डाल पास जाने की कोई जगह नहीं थी, उनको गेट पे छोड़ के छोड़ चले के गए। चले गए, बिल्कुल और ऐसी भी वहाँ पे खवातीन और मर्द हजरात हैं जो हर रोज जाके गेट पे ना सलाखे पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि शायद कि हमारे मेरा घर बेटा वाले मुझे लेने आएंगे। आएगा, मेरी बेटी मुझे लेने के बिल्कुल लिए ऐसा, आएगी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कभी ऐसा। ईद के मौके पे या कभी ऐसे ओकेजन पे आप जाएं तो वो आपको बकायदा ये कहते हैं कि बेटे रुको रुको, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, तुम मुझसे जरूर मिलना। मेरे साथ ये एक्चुअली हुआ और मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि उनका बेटा आएगा, शायद चले उनसे मुलाकात होगी। तो उधर जो एक बंदा काम करता था उसने मुझे साइड पे बुलाया, उसने कहा आप ही कोई नहीं आएगा, 4 साल से इनको कोई यही पूछने के लिए आया, हर सालगिरह पे, अल्लाह, हर ईद के मौके पे, अपने बच्चों की सालगिरहों पे वो इंतजार करती हैं कि वो आएंगे, और अभी तक उम्मीद लगा के बैठी हैं। तो आप बहन चली जाइएगा अपने टाइम से, इंतजार ना कीजिएगा। कुछ मैं वेट कर रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे तो मैं उनको मिल लूंगी, शायद 2 लम्हे बात कर लूं उनसे। उन्होंने कहा जी कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। बस यही है जनाब, और ये इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। आप अफोर्ड कर सके या ना कर सके, रब ताला सबब बनाता है। आपको सिर्फ नेकी करनी है, अच्छा काम करना है, एक दूसरे का साथ देना है। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि फैमिली को, ख़ानदान को जोड़ना कैसे है, ख़ानदानी इस्तेहकाम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ख़वातीन को, मर्दों को, सबको किस तरह जुड़ के रहना है, और इसी में कामयाबी है। और यही रब का हुक्म भी है जनाब। हमारी यशफीन की जो टीम है यहाँ मौजूद